ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ عزیز، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. آج کا جو عنوان انشاءاللہ عزیز میرا ہوگا وہ ہے زکوٰۃ کون دے. بہت سارے سوالات زکوٰۃ کون دے پر لوگ کرتے ہیں کہ میں دیں گا کون، مطلب کتنا مال ہو، کتنا نصاب ہو. نصاب مطلب وہ تھریش ہولڈ، وہ لیول جس لیول تک اگر میرے پاس سال بھر اگر مال استعمال سے زیادہ رہے، بچت رہے. مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ سیونگز پر ہے، انکم پر نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی 100 روپے کماتا ہو اور مہینے بھر میں 100 روپے خرچ ہو جاتے ہو، اور ہو سکتا ہے ایک آدمی 100 روپے کماتا ہو، مہینے بھر میں 50 بچا پاتا ہو، سال بھر میں سے 50 بچتے رہتے ہو، ہے نا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کتنا بچا پاتا ہے اس پر زکوٰۃ لگائی جائے، نہ کہ جتنا کماتا ہے. چونکہ کبھی ہوتا ہے ایک آدمی اکیلا، اس پہ کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں، کوئی اس کو نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، اور وہ کماتا ہے، اس کے بعد بہت بچ جاتا ہے. لیکن وہیں ایک دوسرا انسان جس کو بیوی بچے ہیں بہت سارے، تو ظاہر سی بات ہے بچا نہیں پاتا ہے. تو اسلام کہتا ہے بھائی یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ جو بچت ہو اس میں لیا جائے، نہ کہ جو آئے. کہ تو آتا تو کچھ بھی ہے لیکن خرچ بھی تو ہوتا ہے نا. تو بہرحال اسلام نے یہ کہا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ انکم پر نہیں، سیونگز پر ہے. تو اگر ہم سال بھر میں اتنا بچا پاتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ دینا ہے. تو وہ تھریش ہولڈ، وہ نصاب جس کو بولتے ہیں، وہ لیول کیا ہے جس لیول تک مال کے پہنچنے پر مجھے اور آپ کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے. ورنہ جس مال میں زکوٰۃ مل جاتی ہے اس مال کو برباد کر دیتی ہے، یاد رکھیے، ہے نا. تو بہرحال ہم نے اس سے پہلے ایک عنوان دیکھا، زکوٰۃ کس کو دیں. آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا زکوٰۃ کون دے، کون لوگ زکوٰۃ دیں گے، وہ لیول کیا ہے، وہ تھریش ہولڈ کیا ہے، اور چند اس میں بھی جو ہے غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی رکھنے کی بہرحال میں انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلی تو یہ بات یاد ہے کہ زکوٰۃ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور زکوٰۃ اگر ہم نہ دیں تو اس کا بڑا بھیانک انجام آخرت میں ہو سکتا ہے. چونکہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، یہ فرض ہے. جیسا کہ توحید ہے، مطلب شہادت، گواہی دینا، نماز ہے، روزہ ہے، تو زکوٰۃ اور حج یہ 5 فرائض ہیں. تو زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، ہمیں یہ دینا ہے. یہ مالی فریضہ ہے، لیکن جس کے پاس مال ہو تو دینا ہے، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. حج یہ مال اور صحت سے اس کا تعلق ہے، اور راستہ آسان ہو، سفر کے تکلیف نہ ہو تو اس سے تعلق ہے. تو اگر صحت ہے، مال ہے، سفر میں آسانی ہے تو حج ہے، ورنہ نہیں ہے. مال ہے تو زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو رب العزت ہم سے چاہتا ہے، اور اس کے کئی فوائد ہیں. اور یہ ایک خرچ کرنا انسان کے اندر ہزاروں ہزار اچھی صفتیں پیدا کر دیتا ہے. اس لیے کہ مال کا جمع کرنا ہی انسان میں سب سے زیادہ بگاڑ پیدا کرتا ہے. کینہ، بغض، تکبر، رشتوں کو توڑنا، مطلب خطا رحمی کرنا، لڑائی جھگڑا، حسد، جلن، یہ سب کیوں ہوتی ہے؟ مال. جب مال خرچ کرنے کا آدمی عادی ہوتا ہے تو یہ ساری برائیاں انسانی نفس سے نکل جاتی ہے، اور انسان پاک اور صاف، حرص اور خواہش اور ہوا اور رشتوں کو توڑنے سے بچ جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم مال خرچ کریں اور اپنے نفس میں اچھی خصلتیں، اچھی صفتیں پیدا کریں. اب سونے اور چاندی جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، اس کے تعلق حدیث کے اندر آتا ہے کہ سونے اور چاندی، صحیح مسلم کی روایت ہے، سونے اور چاندی، اور قرآن کی آیت بھی بہرحال ایک ہے، سونے اور چاندی جن کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی. حدیث کا بہرحال مفہوم رکھ رہا ہوں چونکہ طویل روایت ہے. اللہ رب العزت عز خان تو ان کی تختیاں بنائیں گا، پلیٹیں بنائیں گا سونے اور چاندی کی، اور ان سونے اور چاندی کی پلیٹوں کو پگھلایا جائے گا، اور پگھلا کے انسان کے پہلوؤں پر، سائڈ سے، اور پیشانی پر، سر پر، ٹھیک ہے، اور اس کے کمر پر روایت میں آتا ہے وہ ڈالا جائے گا. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا،
جب وہ کول ڈاؤن ہو جائے گا پھر اسے نکالا جائے گا، پھر گرم کیا جائے گا، پھر ڈالا جائے گا، اس شخص کا حال ہوگا جو اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ کسی سوال کرنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جانور ہے؟ یہ تو ہوا سونے اور چاندی کا معاملہ، آج کے زمانے میں کہیے کیش کا ہوا۔ جس کے پاس جانور ہے تو کہا جس کے پاس جانور ہے ان کے جانور خوب موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور تعداد میں خوب بڑھ جائیں گے، مطلب دنیا میں جتنے سے زیادہ ہو جائیں گے اور خوب بڑے بڑے ہو کر آئیں گے، موٹے تازے بڑے اور تعداد میں زیادہ ہو کر آئیں گے اور انسانوں کو رونتے ہوئے جائیں گے، اس انسان کو جو ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اور ایسا ان کے ساتھ جب تک کہ لوگوں کا حساب اور کتاب ختم نہیں ہوتا تب تک ہوگا، مطلب 50,000 سال تک ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ پھر لوگوں کا حساب کتاب ہونے کے بعد ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، لیکن تب تک کیونکہ ایک فریضہ چھوڑ کر آئے تھے ان کو وہ سزا ملتی رہیں گی جب تک لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، تو 50,000 ایئر تک ملے گا۔ اور پوچھا گیا اونٹوں کا تو کہا اونٹ بھی بڑے موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور دانتوں سے کاٹیں گے اپنے زکوٰۃ نہ دینے والے کو۔ کہا گائے کا تو گائے بھی کہا یہی ہوگا، موٹی تازی بڑی اور تعداد میں زیادہ آئیں گے، رونتے ہوئے جائیں گی۔ کہا بھیڑ بکری کا تو کہا بھیڑ بکری کا بھی ہوگا، موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور رونتے ہوئے جائیں گے 50,000 سال تک، جب تک کہ حساب کتاب نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک مفہوم رکھا، بہت طویل روایت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو ہے پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر آئیں گا، یہ بات بھی ہم نے دیکھی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے روز قیامت ایک سانپ ان کے گلے میں ڈالا جائے گا جو گنجا ہوگا اس کے زہر کی وجہ سے، اس کے سر پہ 2 نشان ہوں گے، جیسا کہ ہمارے پاس ناگ ہوتا ہے نا، کوبرا، 2 نشان ہوتے ہیں، دیکھیے اس کے پیچھے 2 نشان ہوں گے اور وہ اس کے گلے میں لپٹ جائیں گا اور اس کے ہونٹوں کو ڈستا رہے گا اور کہیں گا نہ کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی، سمجھا؟ زکوٰۃ ادا کرے تو کنز نہیں رہتا ہے، پھر وہ سمجھ رہے آپ؟ تو زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے کو دیکھیے سزائیں۔ اسی طرح روایت کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا، جہنم میں جائیں گا، چونکہ ایک فریضہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے تعلق سے اور ایک روایت میں آتے ہیں الفاظ جو بھی طبرانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، قحط سالی، سوکھا، اناج کے نہ اگنا، جانوروں کا مر جانا، قحط آپ سمجھتے ہیں نا، بھوک مری عام ہو جانا، ایسی کیفیت میں ڈال دیتا ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کتنی خطرناک اور بھیانک بات ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پہ لعنت بھیجی ہے، اور حدیث کے الفاظ جو ہے یہ اصبہانی کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما، علی رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا سب لوگوں پر لعنت فرمائی۔ پھر فرمایا نیز بال گوندنے گندوانے، ٹھیک ہے، والی پر جو ہے آپ نے لعنت فرمائی، مطلب جو گونتے گنواتے ٹیٹوئنگ کرتے ہیں، ٹھیک، بالوں کو بھی گونتے، نقلی بال اٹیچ کرتے، ان پر بھی آپ نے لعنت فرمائی۔ پھر فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر بھی آپ نے لعنت فرمائی۔ پھر فرمایا حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ سود کے چاروں لوگ ان پہ لعنت، جسموں کو چینج کرنے والی عورتوں پر لعنت، اور اس کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والوں پر لعنت، اور آخری میں کہا حلالہ کرنا اور حلالہ نکالنا، مطلب جو کر رہا ہے اور جو کرا رہا ہے دونوں پر آپ نے لعنت فرمائی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں والدین اگر ہم کو بددعا دے تو ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، ہے نا۔ تو نبی کیا مقام ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بات کسی کا مقام اگر دنیا میں ہے تو اس کے رسول کا ہے، تو وہ اگر لعنت بھیج دے، لعنت کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ لعنت کا معنی ہے اے اللہ اس کو تمام خیر سے محروم کر دے، اس کو بولتے ہیں لعنت۔ اگر کوئی کہے لعنت ہو تجھ پر تو اس کا معنی ہے اللہ تجھے تمام بھلائی سے، خیر سے محروم کر دے، ترسے تو خیر کو، سمجھے۔ اسی لیے حدیث میں لعنت مت بھیجا کرو بلا وجہ، اس لیے کہ جب لعنت بھیجی جاتی ہے اور جب جہاں لعنت جاتی ہے اور جس کے لیے بھیجی جاتی ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا، اس کا مستحق نہیں ہوتا، وہ لعنتی نہیں ہوتا، تو لعنت اس سے ٹکراتی ہے، آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے، زمین پر آتی ہے اور جس کو دی گئی اس کو تو نہیں لگتی چونکہ اس کا مستحق نہیں ہے، واپس آ کر اس پر لگ جاتی جس نے اس کو بھیجا ہے۔ تو بلا وجہ لعنت نہیں بھیجنا چاہیے۔ عورتیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لعنت ہے، تم پر لعنت ہے، ان کے بچوں پر لعنت ہے، ان کی مرغیوں پر لعنت ہے، ان کی بکریوں پر لعنت ہے، ان کے گھر پر لعنت ہے، محلے پر لعنت ہے، گاڑی پر بولتے ہیں نا، بالکل نہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا تو بعد واپس جاتی ہے، آسمانوں میں جاتی ہے، دروازے نہیں کھولے جاتے، زمین پر آتی ہے، لوگوں کے پاس جاتی ہے، کسی کو نہیں لگتی ہے، اور آ کر اس پہ لگ جاتی ہے جس نے اس کو دیا تھا۔ اس لیے لعنت بہت سوچ سمجھ کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعنت بھیجتے ہیں اس کا مطلب وہ انسان تو واقعے میں تمام خیر سے محروم ہے، دنیا کی ساری بھلائیوں سے محروم ہو گئے ہم اگر نبی کی لعنت آ گئی تو لعنت بھیجی۔ قحط سالی،
دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب، گنجا سانپ کے لپٹنے کا عذاب اور ان گنت عذابات ہیں. بہرحال ہمارا آج کا عنوان عذاب کیا ملتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے وہ نہیں ہے، اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن کچھ باتیں رکھ رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ جائے ہم کو زکوٰۃ دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنا اس کا حق ہے ویسے اس کو ہم کو انشاءاللہ عزیز دینا ہے الحمدللہ، اور اس کو ہم تہیا کر لیں. دیکھیے زکوٰۃ دینے سے مال بالکل کم نہیں ہوتا، آپ دیکھیں گے مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے. دنیا کی اگر مثال دوں تو ہم ٹیکسز دیتے ہیں، ٹیکسز دینے سے کیا ہوتا ہے، کم از کم ہم کو ریلیف ملتا ہے کہ ہمارے پیچھے حکومت نہیں لگیں گی، ہے نا، اتنا تو فائدہ ہوتا ہے نا. تو اسی طرح جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ تو رب کا حکم ہے، یہ نہ صرف ہمیں دنیا میں راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے مال کو بڑھاتا ہے، فائدہ دیتا ہے، بلکہ اس کے کئی انگنت فائدے اور نہ دینے کے کئی انگنت نقصان ہیں. زکوٰۃ دیجیے، اس سے مال انشاءاللہ عزیز کم نہیں ہوگا، سکون اطمینان کی دنیا کی زندگی، سکون اطمینان کی انشاءاللہ آخرت کی زندگی ہوں گی. اب آئیے زکوٰۃ کی کنڈیشنز کیا ہے وہ بھی چند باتیں دیکھتے ہیں. لیکن میں جب کنڈیشن کے ساتھ آگے بڑھوں گا، یہ بات آپ یاد رکھیے، میں جو بھی باتیں کہہ رہا ہوں یہ فتویٰ نہیں ہے میرا، بلکہ یہ میں باتیں ایکسپلین کرنے کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی مخصوص آپ کا مسئلہ ہو تو آپ پھر علماء سے یا مفتیان سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو فتویٰ دے، آپ کے ایگزیکٹ حالات پر بات کرے. میں عمومی جنرالٹی پر بات کروں، عمومی باتیں کروں گا تاکہ زکوٰۃ اس کے تعلق سے کچھ چند باتیں آپ کے سامنے بہرحال آ جائے. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، اور تمام لیکچرز میں جو بھی بہرحال ایسی باتیں میں کہتا ہوں یہ عمومی باتیں ہوتی ہیں، یہ ایکسپلینیشن ہوتا ہے، میری رائے ہوتی ہے، کبھی میرا مشورہ ہوتا ہے، کچھ فتوے میں نقل کرتا ہوں، لیکن ایگزیکٹلی آپ کا سیناریو اس میں نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ علماء سے رجوع کر کے اس سیناریو کے حساب سے، آپ کے حالات کے حساب سے آپ اس کا فتویٰ لے لیا کریں. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ الحمدللہ آئی پلس ٹی وی کو ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے اپنے اس اسلامک ٹی وی چینل کو جیسے اپنے فیملی کا حصہ سمجھا، ہر اچھے برے وقت میں سنبھالا. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں ایک ٹی وی چینل 24 گھنٹے اتنے بڑے پیمانے پر مسلسل چلانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. بس ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں اس رمضان کے موقع پر اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات آئی پلس ٹی وی کو بڑھ چڑھ کر ڈونیٹ کریں تاکہ آپ کا یہ اسلامک ٹی وی چینل حقیقی امن کے پیغام کو دنیا بھر میں اور بہتر انداز سے پہنچاتا رہے. جزاک اللہ خیر. آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001121212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. چلیے آگے بڑھتے ہیں. زکوٰۃ کی کنڈیشن کیا ہے؟ ہر آزاد، غلام پہ زکوٰۃ نہیں، ہر آزاد، ٹھیک ہے، مالدار، مطلب پیسے والا بھی ہو، ظاہر سی بات ہے، مطلب صاحب نصاب، ہر آزاد مالدار صاحب نصاب مسلمان، ٹھیک ہے، مسلمان بھی ہونا، غیر مسلم پہ نہیں، مسلمان مرد، عورت، بالغ اور بچہ، عاقل اور غیر عاقل، سب پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے. ٹھیک ہے، آزاد ہو، مالدار ہو مطلب صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، بالغ ہو اڈلٹ ہو یا پھر غیر بالغ ہو نابالغ ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، پاگل ہو یا صحیح سلامت ہو، سب کو زکوٰۃ دینا ہے، سب پر زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے، اس کو مال و دولت اس کے والدین نے چھوڑ کر گئے ہو، اس پر بھی زکوٰۃ ہے. یاد رکھیے اس مال و دولت پہ. کیوں؟ وہ تو بچہ ہے، بچہ ہے تو کیا ہو، مال ہے نا، مال ہے تو زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، مال ہے تو زکوٰۃ ہے، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں دینا ہے. اسی طرح جو ہے اس کے تعلق سے اور بات یاد رکھیے زکوٰۃ کے ساتھ، جس مال پر ایک قمری سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ دینی فرض ہے. ایک قمری سال، قمری سال سمجھتے ہو، لونار ایئر، اس لیے کہ دنیا میں ہم لوگ شمسی سالوں کے اعتبار سے مطلب سولار ایئرز کو کاؤنٹ کرتے ہیں، جو کہ 365 دن کا ہوتا ہے، 365 دن اور ایک چوتھائی دن، ٹھیک ہے، 1/4 ہوتا ہے. اس لیے 4 سال بعد
ایک دن کم کر دیتے ہیں فروری میں سے اور اس کو 28 دن کر کے اس کو برابر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 365 دن اور ایک چوتھائی دن ہوتا ہے ایک سال کے اندر, جو سورج کے اعتبار سے. چاند کے اعتبار سے ہوتے 355 دن, 10 دن کم ہوتے ہیں, اس لیے رمضان ہر سال کھسکتے جاتا ہے ہمارے کیلنڈر کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو 355 دن جس پر گزر جائے, ایک قمری سال گزر جائے, 1 لونار ایئر کیلنڈر کے حساب سے گزر جائے, اس کو زکوٰۃ دینی یاد رکھیے. اور جامع ترمذی کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال بھر تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. سیونگز سال بھر تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ ہے. میں 1000 کماتا ہوں 1000 خرچ ہوتا ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں. 1000 کماتا ہوں, سیونگ کر پاتا ہوں تو 1 ایئر ہونے کے بعد اگر وہ سیونگز نصاب کو, اس تھریش ہولڈ کو, اس لیول کو پہنچتی, اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, تو اس کو دینا ہے. وہ کتنا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو ہر سال 355 ڈیز پر مجھے اور آپ کو دینا ہے. عمومی طور سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو اگر آپ رمضان میں نکالتے تو رمضان کو بنا لیا اور رمضان سے رمضان دے دیا کرے. ٹھیک ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے ہی ہوا رمضان ہونے تک مال کو آ کر, تو میں کہتا ہوں 6 مہینے پہلے دے دینا, ایڈوانس ہو جاتا ہے. لیکن اگلے بار آپ کو یاد رہنا ایگزیکٹلی کہ میں نے یہ مہینے لیا تھا دینا, اور بھول جاتے ہیں ہم. تو بیٹر ہے رمضان سے رمضان یاد رکھیے, اور رمضان سے رمضان تاخیر نہ کرے. مطلب فار ایگزامپل سمجھ لیجیے ابھی فروری چل رہا ہے, رمضان مئی میں چالو ہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو فروری میں اگر میں کوئی چیز لیتا ہوں تو بولوں گا اگلی فروری میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوں گی نا, یا 355 دن جب بھی بہرحال ہو جائیں گے فروری کی شروعات میں تب واجب ہوں گی. تو میں سوچوں گا کہ میں فروری میں نہیں, پھر اگلے رمضان دیتا ہوں سیدھا, مطلب یہ رمضان چھوڑ کے وہ رمضان, تو آپ لیٹ ہے, آپ 1.5 سال بعد دے رہے ہیں, آپ گناہ گار ہو جائیں گے. تب تک ایڈوانس دے دیجیے نا, پھر یہ رمضان ہی نکال دیجیے, یہ رمضان نکالیے. لیکن یہ چکر میں مت جائیے, یا تو پھر فروری میں نکال دیجیے, یہ چکر میں مت جائیے. کہ تو ایک مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے, زکوٰۃ بولے تو صرف رمضان میں ہی دینا. اب ابھی تو 6 مہینے ہو, مطلب 5 مہینے میں نہیں ہو رہے فروری سے میں, تو میں کیا کروں گا, اب یہ رمضان چھوڑ کے اگلے مطلب 1.5 سال بعد دوں گا. نہیں, پھر یا تو آپ یہ رمضان ایڈوانس دے دے یا فروری میں دے دے. ٹھیک ہے, لیٹ نہیں کر سکتے آپ. تو سال گزر جائے, سال گزرتے ہی دینا ہے, سال گزرنے کے بعد اگلے سال تک نہیں دینا ہے. تو ایڈوانس دے دے زیادہ اچھا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میری زکوٰۃ سالانہ, مثال دے رہا ہوں بات سمجھنے کے لیے, 100 روپے ہوتی. 100 روپے کی ایگزامپل کیوں دیتا ہوں میں جنرلی میرے لیکچرز میں, تاکہ 100 سے آپ پرسنٹیج بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں. تو آپ بولیں گے 100 کی اس کی انکم ہے اور 100 پہ کہاں زکوٰۃ ہوتی, بحث مت کیجیے اس پر, اسی سمجھنے کے لیے. ٹھیک, 100 روپے آپ کی سمجھ لیجیے زکوٰۃ ہوتی ہے سالانہ, اور آپ کو ادا کرنا ہے, سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, تو آپ یہ پلان کر سکتے ہیں کہ ہر مہینے 8 روپے دے دیا کروں گا. پھر سال کے آخر میں حساب کریں گے, فائنل حساب کیا پتہ چلا کہ میں نے 95 دیا تھا تو 5 دینا ہے. سال کے آخر میں پتہ چلا کہ میں نے تو 105 دے دیا, تو چلو 5 صدقہ ہو گئے. یا سال کے آخر میں پتہ چلا زکوٰۃ کم ہو گئی, سال 70 ہی تھی, میں نے زیادہ دے دی, باقی کا صدقہ ہوا اور زکوٰۃ چلے گی. سمجھ رہے آپ, ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں. یا 6 مہینے میں نکال دیں, 6 مہینے میں نکالے, 6 مہینے میں نکالے, تاکہ ایک سہولت ہو. اللہ نے دے رکھا ہے, آپ آسانی سے, کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی, 355 میں دن نکال سکتے, تب نکالیے, مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن سال ہونے تک دے دینا ہے, اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو 1 سال گزرنے پر دینا ہے. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا سازی کرنا درست نہیں, یاد رکھیے. زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ ہے تو جمع کرنا, اور جمع ہے تو علیحدہ کرنا, یہ بھی درست نہیں ہے. ہیلا سازی سمجھتے نا, ہیلا سازی کا معنی یہ کسی کام کو ٹالنے کے لیے راستے نکالنا, چور راستے, ایسا نہیں تو ایسا, ایسا نہیں تو ایسا, وغیرہ ایسا وغیرہ ایسا. جیسا مثال کے طور پر میں ایک ہیلا بتاتا ہوں آپ کو. مال پہ زکوٰۃ تب ہے جب میں اس کا مالک ہوں. ملکیت چینج ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر 1 سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوں گی. تو بہت سارے مسلمان اللہ رحم کرے کیسا ہیلا نکالتے ہیں, سال سمجھ لیجیے رمضان آ رہا ہے مئی میں, میری زکوٰۃ ہوتی ہے 100 روپیہ, تو میں کیا کرتا ہوں اپریل کے اندر اپنی بیگم سے کہتا ہوں بیگم یہ 100 روپیہ آپ کے ہو گئے. کیوں, سال ہونے سے پہلے ملکیت ٹرانسفر, اب ملکیت چینج ہو جائیں گی تو زکوٰۃ نہیں لگیں گی, سال نہیں ہونا. اب کیا ہو رہا, بیگم لے لیتے ہیں اس کو. اگلے سال پھر جب مئی سے پہلے اپریل میں بیگم بولتے ہیں شوہر یہ میرے طرف سے آپ کو تحفہ. سمجھ رہے آپ, یہ ہیلا ہے. ہیلا مطلب سمجھ رہے نا, زکوٰۃ نہیں دینا ہے بول کر بیوی شوہر کو تحفہ دے رہی, شوہر بیوی کو تحفہ دے رہا 1 سال ہونے سے پہلے, اور بول رہے الحمدللہ زکوٰۃ بچا لی. دوسرا ہیلا سنیے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ لوگ تو اسلامک ریسرچ سینٹر ہے آپ کا, آپ کو تو یقیناً پتہ ہوگا زکوٰۃ کیسی بچانا چاہیے. میں نے کہا کچھ چیزیں بتا سکتا ہوں کہ صاحب نصابی مت بنو تو زکوٰۃ بچ جائیں گی, خرچ کر دو پورا جو بھی آتا ہے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں, دوسرے طریقے. بولے آپ تو ریسرچ کرتے ہیں نا. میں نے کہا ریسرچ کرتے ہیں لیکن چور راستے نہیں نکال سکتے. نہیں کہا دیکھو بولے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں تو 10 لاکھ زکوٰۃ 10,000 میں ہو جاتی. میں نے کہا ہاں 10 لاکھ کی زکوٰۃ 10,000 میں, واو کون سا طریقہ مجھے بتا دو. یہ تو بڑے بڑے ماہر سی اے بھی فیل ہو جائیں گے اس کے اندر کہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ کو 10,000 میں نپٹانا, ٹیکسز میں سی اے بھی فیل ہو جائیں گا. تو کہا ہمارے پاس ہے. بولے مطلب آپ کوئی ریسرچ نہیں کرتے. بولے میں نے کہا بتائیے تو صحیح طریقہ کیا. دیکھیے بولے ہم کیا کرتے, بولے
10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو چھوٹے چھوٹے ڈینومینیشن میں 100 روپے کی بنڈل بناتے ہیں. مطلب 10 لاکھ کی زکوٰۃ بولے تو آپ انداز لگاؤ، مطلب 1 لاکھ بولے تو 10 بنڈل، ٹھیک ہے، 10 لاکھ بولے تو 100 بنڈل ہم ایسا بناتے ہیں، تھیلا بھر کے، مطلب بیگ بھر کے لے جاتے ہیں. ایک مدرسے میں جاتے ہیں، اس مدرسے کے اندر جو ہے ایک نابینا بیٹھے ہوتے ہیں. اس نابینا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بولتے ہیں یہ لیجیے ہماری زکوٰۃ. کیا کرتے ہیں؟ یہ لیجیے ہماری زکوٰۃ. زکوٰۃ نابینا لے لیتا ہے ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم دوسرے دن آتے ہیں، ٹھیک ہے، نابینا جو ہے پیسے کو ہاتھ لگا کے قبول کر لیتا ہے، اس کے پاس رہتا ہے. دوسرے دن نابینا کو بولتے ہیں کہ نابینا کیا کرتا ہے؟ اس میں ہاتھ ڈال کے ایک بنڈل نکال لیتا ہے اور بعد میں مدرسے والوں کے سامنے بولتا ہے یہ لیجیے آپ کو واپس تحفہ، یہ لیجیے آپ کو واپس تحفہ. تو دیتے ہیں 10 لاکھ، مل جاتے 9,90,000 واپس. یہ تو آپ بچا نہیں سک رہے، بولے زکوٰۃ ہم کو تو بچانے کا طریقہ مل گیا. تو میں نے کہا یہ زکوٰۃ بچانے کا طریقہ نہیں، اس کو ہیلا بولتے ہیں، ہیلا بولتے ہیں. آپ ایسے ہیلوں سے حکومتوں کو شاید دھوکہ دے دے، ایسے ہیلوں سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے آپ سے فرما رہے ہیں جو مال علیحدہ علیحدہ ہو ملایا نہ جائے. کیوں بول رہے ہیں آپ؟ 40 بکریوں سے زیادہ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، لیکن 100 بکریاں ہو جائے تو بھی 1 بکری زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اگر علیحدہ علیحدہ بکریاں ہیں 40 تو تینوں کتنی دینا پڑیں گی؟ 1 اور 1. لیکن اگر ان کو مکس کر دیا جائے تو 100 to 200 کے بیچ میں صرف 1 بکری لگتی ہے زکوٰۃ. تو پھر وہ کیا ہو جائیں گا؟ 40 مل گئے تو 120، مطلب 1 ہی بکری زکوٰۃ میں جائیں گی. کیا ہوا؟ علیحدہ کو ملانے سے زکوٰۃ کم ہوگی نا. 40 بکریوں سے زیادہ پر 1 ہے 100 تک. اب جب ملا لیں گے آپ تو 80 پہ کیا ہو رہا؟ 1 ہی لگیں گی نا، جبکہ 40 پہ 1 لگ جاتی تھی. دیکھ رہے آپ ہیلا. اچھا مال ایک ساتھ ہے، علیحدہ کر دینا. کیوں علیحدہ کر دینا؟ تاکہ زکوٰۃ کم لگے. یہ ہیلا یاد رکھیے، سمجھانے کا مقصد یہ تھا، ہیلا مت تلاش کیجیے. آئیے ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے. مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہیں تو ان کو ایک بکری زکوٰۃ دینا پڑیں گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی لوگ اپنی بکریوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، تینوں آدمی ایک جگہ کر لیتے ہیں تو صرف 1 بکری زکوٰۃ دینا پڑے گی. کیوں؟ تو وہ 100 سے 200 کی رینج میں آ جائیں گے، اور 100 سے 200 کی رینج میں 1 بکری زکوٰۃ ہے. لیکن الگ الگ اگر ہوتے تینوں تو 1 نکلتی. تو یہ ہے مثال مکس کر لینے کی، زکوٰۃ بچانے کو مال 1 کر دیا، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم وہ کر سکتے ہیں کہ دوسری مثال سمجھنے کے لیے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو ہے ایسا بھی یہ حکم ہے کہ مثلا 2 آدمیوں میں جو مشترکہ مال ہے، مطلب ایک ساتھ مال ہے اور جو ہے بکریاں ہیں سمجھو، تو ان پر 1 بکری، مطلب دونوں کی ملا کے سمجھو 1 بکری ہوتی ہے زکوٰۃ، 1 بکری. تو اس کو وہ اگر الگ کر دے تو کیا ہو جائے گا؟ پھر 2 بکریاں. مثال طور ایک آدمی کا 100 بکریاں ہیں، لیکن اگر 2 کر دے، دونوں لوگ جو مشترکہ ہے اس کو الگ کر دے تو اس کی 50 ہوں گی، اس کی 50 ہوں گی، تو 40 سے اوپر ہونے پہ اس پہ بھی 1 لگیں گی، اس پہ بھی 1 لگیں گی. تو نہ مشترک کرنا ہے نہ علیحدہ کرنا ہے، جیسا جیسا جس کا ہے ویسا ویسا آپ کو اور مجھے زکوٰۃ دینی ہے. اس بات کو ہم جو ہے ذہن نشین کریں. تو حیلہ مت تلاش کیجیے، بہانے مت تلاش کیجیے. اللہ کے لیے زکوٰۃ کو خوشی سے اور دل سے آگے بڑھ کر دیجیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. مشترکہ کاروبار. اب چلیے بکریاں مثال ایک ساتھ مل کر کوئی لوگ بزنس کر رہے تھے تو ان پر جس کا جتنا حصہ ہوگا وہ لوگ اس کی اتنی زکوٰۃ نکالیں گے، یاد رکھیے. مطلب کسی کا کامن بزنس ہے، کامن بزنس ہونے کے ناطے دونوں کے جو ہے مکس ہے پیسہ، تو جس کا جتنا پرسنٹیج ہوگا وہ اتنا دیں گا. صحیح بخاری کی روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں ابوبکر صدیق نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا اس میں یہ بھی تھا جو مال 2 شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے پر برابر حساب کر کے زکوٰۃ دے دیں. ابوبکر صدیق نے ایک بات لکھ کر دی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی، اور انہوں نے یہ لکھا کہ 2 لوگ جو پارٹنرشپ میں کوئی بزنس کرتے دونوں اپنا اپنا پرسنٹیج نکال کے اپنی اپنی زکوٰۃ دے دیں، یا تو پھر کامنلی اپنے بزنس کی زکوٰۃ نکال دیں. بزنس کی نہیں نکالتے، دونوں اپنا اپنا نکال دیں. ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. ورنہ ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ کیا، میں بولتا ہوں میں تو مطمئن ہوں، میں پارٹنر ہوں اس کا. نہیں، آپ اگر وہ صاحب نصاب ہے، وہ پیسہ اتنا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو آپ کو اپنا دینا ہوگا، وہ اپنا دیں گا. ہاں اگر وہ یہ کہہ دے میں پورے بزنس کی زکوٰۃ خود دے رہا ہوں، میں پورے بزنس کی زکوٰۃ خود دے رہا ہوں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ بولتا نہیں اپنی اپنی دینا ہے تو حساب لگائیے اور زکوٰۃ اس کی نکال دیں، ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں i+TV پچھلے 2 سالوں سے الحمدللہ مسلسل دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں لگا ہے، اور امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں ناظرین، کئی اور لوگ ہیں جو اس چینل کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور الحمدللہ جس طرح سے آپ کی زندگی بدلی ان لوگوں کی زندگی میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. وہ دین کو سیکھ رہے ہیں،
سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا یہ چینل کس طرح سے چلتا ہے؟ اس کے اخراجات کہاں سے آتے ہیں؟ iPlus TV ایک فری ٹو ایئر چینل ہے اور اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ چینل چلتا ہے صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ لوگوں کے تعاون سے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس رمضان اور غیر رمضان آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات iPlus TV کو دیں گے تاکہ یہ چینل جو ہدایت کی بات انسانیت تک پہنچا رہا ہے وہ لوگ اس بات کو قبول کریں، لوگ اس چینل کو دیکھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ایک مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور سامنے والا ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ہی اجر اس کو بلانے والے کو ملتا ہے، اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں کی جاتی۔ تو ایک بہترین اور زرین موقع ہے iPlus TV کے ذریعے ہم جو ہے دین کی بات لوگوں تک پہنچائے تاکہ ان کے کیے گئے اعمال کا اجر انشاءاللہ عزیز ہمیں بھی ملے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور بھی ضرور اپنی زکوٰۃ و صدقات ہمیں تعاون کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس کا آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ iPlus TV کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001121212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو 10 وصیتیں کی، اور وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں موقع آئے تو اس موقع کے اوپر وہ فلاں طرز یا فلاں عمل اختیار کرے۔ ان 3 آیتوں کے اندر جو 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان 10 وصیتوں کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ جنت نشاں بن جائے گا۔ جانیے اسلامی نصیحتیں شیخ جلال الدین قاسمی سے 11 جون سے ہر اتوار شام 7:30 بجے صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ اسی طرح جو ہے حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی۔ عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے آپ سال گزرنے سے پہلے دے دو۔ آخر میں ایک ساتھ نکالنا تھوڑا جان پہ آتا تھا، تو کہا پہلے، تو کہا نکال لو، دے دو پہلے، رخصت دے دی کہ ہاں تم ایڈوانس نکال دو، زکوٰۃ وقت سے پہلے نکال دو، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ ایڈوانس بھی نکالی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ جس جگہ وصولی جائیں گی وہیں تقسیم کرنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، لیکن اگر وہاں مستحق نہ ہو تو اپنے ملک وطن یا دوسرے شہر، دوسرے وطن، دوسرے ملک بھیجا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن افضل یہ جس شہر کے مالداروں سے لی جائے اسی شہر کے غریبوں میں دی جائے، لیکن اگر اس شہر میں غریب نہ ہو یا آپ جس بستی سے آتے ہو بستی زیادہ غریب ہو، جیسے میں امریکہ میں رہتا ہوں، یورپ میں رہتا ہوں، گلف میں رہتا ہوں، آسٹریلیا میں رہتا ہوں، غریب لوگ نہیں ملتے ہیں وہاں جس کو زکوٰۃ دی جائے، اور ظاہر سی بات ہے مسلمان زکوٰۃ مسلمانوں کو دینا ہے، تو پھر میں اپنے وطن اپنے شہر بھیج سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا پھر ایسا ہو سکتا ہے میں رہتا ہوں یہاں ہندوستان میں لیکن میرے شہر میں کوئی مستحق نہیں ہے تو میں پڑوس کے گاؤں میں خریوں میں بھیجتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افضل تو یہ جہاں سے لی جائے وہاں دی جائے۔ اگر وہاں مستحق نہ ہو تو پھر اس کو دوسری جگہ بھیجا جانے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انہیں زکوٰۃ کا جو ہے تحصیلدار مقرر کیا گیا۔ جب وہ واپس لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ مال کہاں ہے، تو انہوں نے کہا مال کہاں ہے، میں نے تو مال جمع کیا وہاں کے مالداروں سے اور وہیں کے غریبوں میں دے دیا۔ اور یہ کام، یہ پریکٹس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے ہی کرتے تھے، مالداروں سے لیتے تھے اور اسی جگہ غریبوں میں دے کر آ جاتے تھے۔ لوگوں نے جب واپس آئے تو پوچھا کہاں ہے مال، تو کہا مال تو جہاں سے لیا تھا وہاں دے کر آ گیا، تو میں نے انہی سے لیا جن سے رسول اللہ کے زمانے میں لیتا تھا اور انہی کو دیا جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا۔ انہی سے لیا مطلب
وہ لوگ جو صاحب نصاب ہے ان سے لیا اور انہی کو دے دیا, مطلب وہ جو غریب تھے ان کو دے کر آ گئے. ضروری نہیں مطلب جس سے لیا اسی سے لے کے اس کو دیا جس کو دیتے تھے, اب یہ مالدار بھی ہوگا تو دے رہے, ویسا مراد نہیں. مطلب مالداروں سے لیا جو آپ کے زمانے میں لیتے تھے, ان کو دیا جو آپ کے زمانے میں دیتے تھے, مطلب غریبوں کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بات بھی آپ جو ہے دھیان میں رکھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ چیزیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہے اور ان کا نصاب کیا ہے, یہ بہت مین ٹاپک ہے. وہ چیزیں جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اور اس کا نصاب, اس کا لیول, اس کا تھریشولڈ کیا ہے, اس کی لمٹ کیا ہے کہ اتنے کے بعد زکوٰۃ لگیں گی, ٹھیک ہے. آئیے وہ چیز دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سونا دیکھتے ہیں ہم. اس لیے کہ سونا اور چاندی یہ ہمیشہ کے سے کرنسی کی شکل میں بھی استعمال ہوتے رہے انسانیت, اور میں سمجھتا ہوں پچھلے 100 سال پہلے تک یہ استعمال ہوتے تھے, ٹھیک ہے. لاسٹ 100 ایئرس میں بھی آپ دیکھیں انڈیا میں بھی استعمال ہوتے تھے سونا اور چاندی. یا پھر جتنی کرنسی پیپر میں یا الیکٹرانک فارم میں آج چلتی ہے وہ ساری کی ساری ان پہ ڈیپینڈ ہے. آج بھی سونے اور چاندی سے بہت طے ہوتے کرنسیز کے, ٹھیک ہے. مطلب $1 بولے تو کتنے آؤنس گولڈ اس کے پیچھے, 3.5 آؤنس کچھ گولڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے لگا ہوا. بہرحال لیکن کرنسی کہیں نہ کہیں آج بھی گولڈ اور سلور سے طے ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گولڈ اور سلور میں ویریشن کم تھا, اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے. آج ہمارے زمانے میں گولڈ اور سلور میں بہت زیادہ ویریشن, اتنا ویریشن ہے کہ 1 تولہ سونا میں ½ کلو چاندی آ جاتا ہے نا, بہت زیادہ ویریشن. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ان میں بہت زیادہ ویریشن نہیں تھا, بہت کم تھا. اتنا تو نہیں تھا کم از کم کہ بالکل کہ 2 تولے مطلب 20 گرام سونے میں آج 1 کلو چاندی آ سکتی ہے. ایک اپروکسیمیٹ کر رہا ہوں, ایگزیکٹ مت لیجیے میری باتوں کو, آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے ریٹ کنفرم کر لیں اس کا, ٹھیک ہے. لیکن ایک اپروکسیمیٹ بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو اب سونے کی زکوٰۃ کیسے دے؟ تو سونے کی زکوٰۃ یاد رکھیے, سونا اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ یہ جس زمانے کی ہم بات کریں اس زمانے کے تولہ اور کوانٹیٹیز بہت ڈفرینٹ تھی جو ماپی جاتی تھی اس زمانے کے اعتبار سے. آج کے اعتبار سے اس زمانے کے تولے کو جو کہ 11.33 یا 11.66 کے بیچ کے رینج میں ہوا کرتا تھا, مطلب 11.33 سے لے کر 11.66 کے بیچ میں اس کا ویٹ ہوا کرتا تھا. اور تولہ کو پریسائز ویٹ نہیں تھا بلکہ کچھ چیزیں, کچھ جھاڑ کے پتے, ایسا کیرٹ سنا آپ نے؟ کیرٹ ایکچولی جھاڑ کے بیج ہوتے ہیں, لیکن وہ بیج اتنے ایگزیکٹ سائز کے ہوتے اور اتنے ایگزیکٹ ویٹ کے ہوتے تھے کہ اس سے سونے اور چاندی اور ڈائمنڈس کو ماپا جاتا تھا. آج بھی ڈائمنڈ کو کیرٹ میں ماپا جاتا ہے, سونا چاندی کو 22 کیرٹ 24 کیرٹ. ڈائمنڈ کا بھی کیرٹ کلیئرٹی ہے نا, ڈائمنڈ کے سی جو ڈائمنڈ لیتے ہیں ان کو معلوم ہے, کلیئرٹی, کیرٹ اینڈ کٹ 3 C ہوتے ڈائمنڈ کے اندر, جس سے ایک ڈائمنڈ کی ویلیو ہوتی ہے. تو وہ کیرٹ ایک ویٹ ہوتا تھا جو ایک جھاڑ کا بیج ہوتا تھا جو بہت ایگزیکٹ سائز کا ہوتا تھا, ویٹ چینج نہیں ہوتا تھا, ٹھیک. تو بہرحال اس زمانے میں مطلب یہ رف میجرز تھے. پریسائزلی جو ہمارا آج کل کی کوانٹٹی ہے نا, ملی میٹر, جیسے جس کو بولیں گے ملی گرام, یہ بہت پریسائز کوانٹٹیز ہے, یاد رکھیے. یہ جو ملی MM سے جو شروع ہوتا ہے, جو معاملہ یہ MG سے شروع ہوتا ہے نا, بہت پریسائز کوانٹٹی ہے, بہت ڈیفائنڈ وے میں اس کو ماپا جاتا ہے, تولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ویسا نہیں تھا, تو یہ رف کوانٹٹی ہوتی تھی. تو جو کہ الگ الگ کتابوں میں آپ الگ الگ پائیں گے, جو کہ 11.33 سے لے کر 11.66 کے بیچ کے رینج میں ہوتا ہے. بلکہ ہندوستان کا تولہ تو 12 گرام کا ہوتا تھا, وہ بھی رفلی مطلب 11 سے زیادہ اور 12 سے کم, 12 گرام کا ہوتا تھا. لیکن آج کا تولہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 10 گرام کا ہوتا ہے. مطلب وہ رف چونکہ 12-11 ہوتا تھا, اس کو جب گرام کا کوانٹٹی آئی تو اس کو 10 میں کنورٹ کر دیا گیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا آپ کو اس میں الگ الگ فگرز ملیں گے, لیکن جو سب سے لوئسٹ فگر ہے وہ 85 گرامس آف گولڈ اگر آپ کے پاس ہے, مطلب آج کے زمانے کا 8.5 تولہ, اس زمانے کا 7.5 تولہ, ٹھیک ہے. تو اگر 85 گرامس آف گولڈ یا اس سے زیادہ ہے تو پورے 85 پہ بھی زکوٰۃ ہے اور اس سے زیادہ پر بھی زکوٰۃ ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. تو آپ سمجھیں گے 85 فری اور پھر 86-87 جو بھی اس کی بات کر دیں گے. نہیں, اگر 85 گرامس آف گولڈ آپ کے پاس ہے تو پورے پچھلے پہ بھی لگیں گا اور اس سے زیادہ ہے تو اس کے اگلے پہ بھی لگیں گا. فار ایگزامپل میرے پاس 80 گرامس آف گولڈ مطلب 8 تولے ہے آج کے زمانے کا, میرے پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر میرے پاس 9 تولے ہے تو کتنے پہ زکوٰۃ ہے؟ پورے 9 پر ہے, مطلب 8.5 بھی انکلوڈ اور 5 بھی. تو ایسا آپ سمجھیں گے 8.5 چھوڑ دو 85 گرام اور 5 گرام پہ, تو نہیں, پورے پر دینا ہے آپ کو. اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار, ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ دینار پر نصف دینار سونے کا کرنسی ہوتی تھی, 20 دینار یا اس سے زیادہ دینار پر نصف کرنسی, ٹھیک ہے, نصف دینار مطلب 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے. اور ہر 40 دینار پر 1 دینار
زکوٰۃ مطلب 40واں حصہ لینا ہے, اور 40واں حصہ 100 کا لگائے تو کتنا ہوتا ہے 2 پوائنٹ, آج پرسنٹیج کا زمانہ تو پرسنٹیج ہی آپ سمجھیے 2.5% دیا کرتے, مطلب 85 گرامس آف گولڈ اینڈ مور اگر آپ کے پاس ہے تو پورے کا آپ ریٹ نکالیں گے. آج کا ریٹ کیا چل رہا ہے 27,000, 28,000, 29,000, 22 کیرٹ, 23 کیرٹ, 916 KDM, ٹھیک ہے. جو بھی آپ کا گولڈ کی ویلیو ہے اس کی ویلیو مارکیٹ سے آپ کنفرم کیجئے کہ آج کیا تولہ ہے, 30,000, 33,000, 35,000 بڑھتا رہتا ریٹ, وہ نکالیے. 8 تولے کا کتنا ہو رہا, ملٹیپلائی بائی 30,000, اگر 30,000 2,40,000 آپ کا ایک اسٹیمیٹ آ رہا ہے, اس کو آپ کیا کریں گے پھر 2.5% اس کا نکال دیں گے. مطلب ہر جس کو کہیں گے 100 روپے پہ 2.5 روپیہ, 1000 روپے پر 25 روپیہ, 1 لاکھ پر 2,500 روپے, اور 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے, بہت کم ہے, یاد رکھیے بہت کم ہے. ٹھیک, تو یہ دینا ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اب یاد رکھیے دینار سونے کا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, اسی سے کوانٹٹی ہم لگا رہے ہیں جو کہ تولہ الگ کوانٹٹی تھا. اسی طرح زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورت میں دینا جائز ہے. مطلب زکوٰۃ یا تو آپ مثال کے طور پہ میرا گولڈ تھا 100 گرام سے مطلب 10 تولہ, اب میرے کو زکوٰۃ دینا ہے تو بس کیش نہیں, تو میں کیا کروں گا اسی میں سے 2.5% سونا نکال لوں گا. مطلب 2.5 گرام, میرے پاس 100 گرام گولڈ ہے, 2.5 گرام گولڈ نکال کے زکوٰۃ دے دوں گا, یا پھر 2.5 گرامس آف گولڈ کی ویلیو کیا ہوتی ہے آج وہ نکال کے دے دوں گا, دونوں بھی چلیں گا. سمجھ رہے آپ؟ اچھا, یہ مسئلہ میں کیوں رکھ رہا ہوں, بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں بولتی ہیں ہمارے شوہر زکوٰۃ نہیں دیتے, ہمارے زیورات کی, بولتے تم دو. اب ہم تو کماتے نہیں نا فیض بھائی, ہم کہاں سے دیں گے, ہم برابر آپ نہیں کماتے تو آپ کیسے دیں گے پھر زکوٰۃ؟ سونے کی زکوٰۃ سونے سے دیں گے آپ. آپ بولیں گے یہ تو سونا کم ہوتا جائے گا. ہاں کم ہو جائے گا, ظاہر سی بات. 100 گرام آپ کے پاس ہے, شوہر نہیں دیتا زکوٰۃ, جاؤ بالی بیچو یا بالی نکالو 2.5 گرام کی اگر ہوں گی تو نکالو اس کو, یا تو بالی پوری کی پوری دے دو یا تو اس کو توڑ کے کچھ نکالنا ہے آپ کو. انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے تو شوہر ضرور آپ کی انشاءاللہ زکوٰۃ دے دیں گے. ٹھیک ہے, ویسے شوہر بیوی کی زکوٰۃ دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر نہ دے بھائی تمہارے خاندان سے زیور تم نے لے کے آئے, تم کو وراثت میں ملا, میں کہ زکوٰۃ دوں ہر سال اس کی 2.5%, میں خود کما کے پریشان ہے. کبھی ہوتا ہے نا بیوی امیر ہوتی ہے شوہر غریب ہوتا ہے ایسا. کئی صحابہ کا آپ معاملہ دیکھیے, کئی صحابیات کا معاملہ دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا معاملہ دیکھیے, ساروں کے اسٹیٹس مالی الگ الگ تھے, کوئی بہت امیر تھا اور کوئی غریب تھا. حضرت صفیہ بہت امیر تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے مقابلے میں مالی اعتبار سے کم تھی. حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا مالدار تھی, ان کا خود کا بزنس تھا, لیدر مرچنٹ تھی. ٹھیک ہے, تو وہ بہت مالدار تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو پلنگ ہوا کرتا, اس پہ لیٹتے. حضرت عائشہ کے پاس آتے تو چٹائی ہوتی, اس پہ لیٹا کرتے. اسٹیٹس سب کا الگ الگ تھا, ہے نا. تو مالی ہو سکتا ہے تو بیوی کبھی کبھار مالدار ہو سکتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی جو تھی مالدار خاتون تھی, اور عبداللہ ابن مسعود بالکل ایک زمانہ آیا کہ بہت غریب ہو گئے. وہ آئی اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں دے سکتی ہے. تو انہوں نے پھر اپنی زکوٰۃ نکال کے اپنے شوہر کو دے دی. لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے شوہر. یہ بات یاد رکھ لیجیے. دی تو بیویاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر آپ کے شوہر بولتے بھائی آپ نے ابا کے پاس سے اتنا لا لی ماشاء اللہ, وراثت میں اتنا مل گیا آپ کو, اب میں تو پوری تنخواہ چل جائیں گی اس میں سال بھر کی, اتنا ماشاء اللہ آپ کا, مطلب ایک پلاٹ تھا جو بیچنے کی نیت سے والد نے لیا تھا, وراثت میں آ گیا آپ بیوی کو, اب ان کی بھی نیت بیچنے کی, اب 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے, شوہر کی انکم پوری سال کی 1.5 لاکھ ہے, 2.5 لاکھ تو اس پہ صرف زکوٰۃ بیٹھیں گی. بولیں گے بھیا میں تو نہیں دے سکتا, جو کرنا ہے کرو. تو کیا کرنا پڑے گا پھر, پلاٹ میں سے 2.5 لاکھ کا پلاٹ نکال کے بیچنا پڑے گا. زیور میں سے 2.5 گرام کا سونا یا تو کیش دو یا تو سونا نکال کے دینا, یا سونا ہی دے دو یا تو سونے کے بدلے توڑ کے کیش, جو بھی کرنا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیں. تو اس زمانے میں سونے کی زکوٰۃ سونے سے, چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے, اناج کی زکوٰۃ اناج سے نکالی جاتی ہے. آج چونکہ کرنسی متبادل ہے, کرنسی جو ہے ایک بیچ میں میڈیٹر ہے, تو آپ اس کے ذریعے بھی چکا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز, سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ وقت کے مطابق لگا کر دیا جائے گا. سونے کا, چاندی کا, تمام چیزوں کا اندازہ اس وقت کے حساب سے لگایا جائے گا. ہمارے پاس بہت زیادہ ہوشیار چند لوگ رہتے ہیں. ہوشیار چند کی ہوشیاری کیسے دیتے دیکھیے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میری زکوٰۃ جو ہے کچھ 450 یا 500 روپئے زکوٰۃ میں دے رہے ہوں. میں نے کہا یار یہ آدمی یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتا, 450 سے 500 روپئے زکوٰۃ, مطلب یقین تو نہیں کر سکتا بٹ مے بی ہو سکتا. تو بولے میری زکوٰۃ ایکچولی نکلتی, بولے دیکھیں $450, لیکن اب میں انڈیا میں چکا دیتا, بولے 500 دے دیتا. بولے میں نے کہا واہ, اللہ سے مانگ رہا ڈالرز میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا روپیوں میں. واہ 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 واہ, اللہ بھی تو کو روپیوں میں ہی دیں گا تھوڑے دن بعد, پھر ڈالرز نہیں ملنے والے. آپ دیکھیے ہوشیاری, ارننگس ڈالر میں ہے
اور ڈالر کی زکات $450 ہو رہی اور یہ بول رہے کہ 50 زیادہ دے رہا, انڈین روپی سے 500 دے رہا. پیسہ ہوتا بولے تو اللہ پھر وہاں کے یہیں چاہ جاؤ نا. یہ سب ہیلے بہانے یاد رکھیے, ٹھیک ہے, یہ سب کو چھوڑیے. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے, رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا, روزوں کو رکھنا ہے. جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے. اس کا ایک معنی رمضان ہے. بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے, شدت ہوتی ہے, اس کا ایک معنی رمضان ہے. اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کو راضی کرنا, خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے, اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے, رمضان مغفرت کا مہینہ ہے, رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے, رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے, رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں. جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے ہر جمعہ, پیر اور منگل صبح 4 بجے اور رات 10 بجے صرف i+TV پر, بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. آئیے آگے. چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ. 52.5 تولہ آج کے دور کے اعتبار سے ہوگا 585 گرام, اور آپ کو مختلف کتابوں میں اس سے زیادہ بھی کوانٹٹی ملیں گی. 612 گرام 1.33 کے حساب سے 585, 1.6 کے حساب سے 612, ٹھیک ہے, اور اس سے بڑھ کر 720 گرام تک بھی آپ کو ملیں گا. بٹ کیا ہے وہ ویلیو میں بتا رہا ہوں, فکس نہیں تھی, چینج ہوتی تھی. لیکن چونکہ زکوٰۃ ایک فرض چیز ہے, لوویسٹ ویلیو کو لینا یہ خیر ہے. وہ 20 کیرٹ کے ڈالے جا رہے ہیں, کبھی بیج پورے ہلکے آ جائے تو ویٹ ظاہر سی بات ہے 10 گرام بھی ہو سکتا تھا, کبھی پورے بیج بھاری آ جائے تو 12 گرام تک بھی تولا جاتا تھا. سمجھو آپ بات کو, سمجھ, یہ رف ایسٹیمیٹ تھے. تو بیٹر کیپسول کے سونے میں اتنا سمجھ میں نہیں آتا, سونے میں 85 گرامس 87 گرامس اتنا ہی ہوتا بس ڈفرنس 2 گرام کا. لیکن چاندی میں کیا ہوتا 52.5 تولا ہے نا, تو بہت ڈفرنس پڑ جاتا. آپ اس کو جب 11.33 سے کریں گے تو 585 آ جائیں گا, 585 گرام. لیکن اگر 66 سے کریں گے تو 612 آئیں گا, 11 اور اس سے زیادہ لے لیں گے 12 والا تو 720 تک چل جائیں گے. ہم وہ چکر میں نہیں جاتے. زکوٰۃ کے معاملے میں جو لوویسٹ ویلیو ہے وہ زیادہ ضروری ہے, تو وہ ہے 585 گرام, ٹھیک ہے. لیکن اگر کچھ کتابوں میں اس سے زیادہ بھی ملے تو آپ ٹینشن مت لیجئے, وہ اسی کوانٹٹی کی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے. بٹ میں پریفر کرتا ہوں لیسٹ پہ جانا زیادہ اچھا. معاملہ زکوٰۃ اور فریضے کا ہے, رسک لینا درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا 585 گرامس کا سلور ہے, مطلب 52.5 تولہ کا آج 58.5 تولہ ہوگا آج کے تولے کے ساتھ. اتنی اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو اس چاندی پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اور کتنی زکوٰۃ دینا ہے 2.5% سے, ٹھیک ہے. تو اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. چاندی کا نصاب میں نے آپ کو بہرحال بتا دیا, ٹھیک ہے. تو سونے کی زکوٰۃ سونے سے, چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے. چاندی کا نصاب آ گیا, سونے کا نصاب آ گیا, 2.5% دینا ہے, وہاں اس ویلیو سے دینا ہے. پیسہ بھی دے سکتے چاہے تو, یا پھر چاندی کی زکوٰۃ 2.5% چاندی نکال دیجیے, سونے کی زکوٰۃ 2.5% سونا نکال دیجیے. اس کا انشاءاللہ عزیز آپ کا معاملہ حل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح نصاب سے کم سونا یا نصاب سے کم چاندی زکوٰۃ ملا کر ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. نصاب سے کم سونا یا نصاب سے کم چاندی کو مکس کر کے نہیں دینا ہے آپ کو, سمجھے آپ بات. جیسا میرے پاس 80 گرامس آف گولڈ ہے, سمجھے آپ, اور 500 گرامس آف سلور ہے, تو میرے پاس دونوں پہ زکوٰۃ نہیں دینا ہے. 80 گرامس آف گولڈ 500 گرامس آف سلور, چونکہ دونوں بھی نصاب کو نہیں پہنچتا, مجھے دونوں پہ دینا ہے. سنت سے 2 کوانٹٹیز کو مکس کر کے دینا ثابت نہیں ہے. سنت سے 2 کوانٹٹی کو مکس کر کے دینا ثابت نہیں, تو لہٰذا بیٹر ہے دونوں کی الگ الگ دی جائے, ٹھیک. سونے چاندی کے زیر استعمال زیور بھی آپ کو واجب ہے زکوٰۃ اس پر بھی. سونے اور چاندی کے جو زیورات ہوتے ہیں ان زیورات پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے, ٹھیک ہے. چونکہ اس کے لیے واضح دلائل موجود ہے کہ زیور پہ زکوٰۃ ہے, سمجھ گئے. تو یہ بات کو یاد رکھیے. تو لہٰذا زیور پر بھی زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے ابو داؤد کی روایت ہے. ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے کنگن تھے. آپ نے کہا کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو کہا نہیں. تو کیا تو چاہیں گی تیرے ہاتھ میں آنکھ کے 2 کنگن پہنا جائے؟ اس نے وہ 2 کڑے کنگن اس بچی کے ہاتھ سے اتارے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی راہ میں صدقہ, پورا ہی دے دیا. کہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ, چونکہ اب تک زکوٰۃ ادا نہیں کی میں نے, یہ اللہ کی راہ میں صدقہ, اتاری کنگن اور دے دی. سمجھ رہے ہیں بات کو.
لیکن یہ واقعہ تو کبھی کبھار سنے کتنا تعجب ہوتا نا, عجیب لگتا. اور عورتوں کے آنکھ پہ تو گوز بمس, ہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں گے, کڑے دے دیے, ہے نا. ہوتا نا ایک دم کوئی واقعہ سن کے ایک دم آنکھ پر بولتے نا کانٹے آ جاتے, ویسا ہوتا ہوں گا. دے دیے انہوں نے. وہ لوگ ایسے ہی تھے, ان کی سوچ ایسی ہی تھی. آخرت کا ان کا ٹارگیٹ ہی ایسا تھا کہ اچیو کرنا ہی تھا انہوں نے. تو زکوٰۃ نہیں دیتی ہو, جہنم کے کنگن پہنو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر جہنم کی بات بھی کہہ دیا وہ کنگن پہننا میرے لیے گوارا نہیں. حلال ہے لیکن آپ سمجھ رہے بات کو. ایک صحابی نوجوان گولڈن رنگ پہن کے آ گئے. ہمارے پاس بھی نوجوان ہوتے ہیں نا, گولڈن رنگ جب تک نہ پہنے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شادی ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے. وہ شاید سانچک کے دن ملتی ہو بھیک میں, بہرحال جو بھی ہے. کیا مطلب کیا بولوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا, لفظ غلط ہو گیا. تحفے میں غلط لفظ, معافی چاہتا ہوں. تو ملتی ہے تو لوگ دیکھ کے بولتے ہو شادی ہے آپ کی, ہے نا. ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک صحابی تھے, ایک انگوٹھی پہن کے آگے سونے کی. مسئلہ معلوم نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے جب کوئی شخص آنکھ کا انگارہ اپنی انگلی میں پہننا چاہتا ہے تو وہ مرد اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ڈال لیتا ہے. اور کہا اسے اتار کر پھینک دے. اس نوجوان نے انگوٹھی نکالی اور مسجد نبوی میں پھینک دی. لوگوں نے کہا تیرے گھر پہ محرم ہوں گے نا, بیوی ہوں گے, بچے ہوں گے, مطلب بچے سے مراد بچیاں ہوں گے, عورتیں ہوں گی, ان کے لیے تو جائز ہے نا محرمات کے لیے دوسرے, تو تیری گھر پہ محرم ہوں گے ان کو دے دینا. کہا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتار کر پھینک دے. کہا اب تو میں نہیں اٹھا سکتا اس کو. آپ بول سکتے تھے تیری محرمات کو دے, چونکہ آپ نے ایک نفرت کا اظہار کیا, میں اس انگوٹھی کو اب نہیں اٹھا سکتا. حالانکہ حلال تھی, نہیں اٹھایا. کیونکہ نبی نے کیا بول دیا تھا, اب کیسا لے سکتا ہو صحابی, مثال بھی کہہ دی تو نہیں اٹھا سکتا. تو اس عورت سے یہ کہا کہ ان 2 کنگنوں کے بدلے تجھے جہنم کی آنکھ پہنائی جائیں گی. چونکہ مثال دی تھی یہ کنگنوں کی وجہ سے اتارے, اور کہا یہ اللہ کی راہ میں صدقہ, خلاص اب میں نہیں لے سکتی ہوں. تو ان کا ٹارگیٹ چونکہ آخرت تھا, اس کے اچیومنٹ کے لیے بہرحال وہ کچھ بھی کرنے کو راضی تھے, تیار تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر 100 روپیہ اگر ہمارے مرضی سے مطابق سے زیادہ جا رہے ہیں زکوٰۃ میں, صدقات میں, تو ہمارے چہرے بدل جاتے ہیں, چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے نا, خوف زدہ ہو جاتے, دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی, پالپیٹیشن چالو ہو جاتا ہے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے ٹینشن سے. اتنا ٹینشن آ گیا میرے کو سن کے 100 روپے کا نقصان ہوا. صحابہ کا معاملہ ویسا نہیں تھا. وہ جانتے تھے جو گیا وہی بچا, اور جو پاس ہے یہ کچھ فائدہ نہیں دینے والا ہے. بہرحال انہوں نے اتارے, کھائیے لے لو. اب اگر کسی عورت نے یا کسی نے یہ مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آج تک اگر زکوٰۃ نہیں دی ہوں گی زیورات کی, تو کیا کرے؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے جب یہ سوال ہوا کسی نے اس مسئلے کی وجہ سے یا غلط علم کی وجہ سے زیورات کی زکوٰۃ نہیں دی تو کیا کرے, تو انہوں نے کہا پھر وہ 1 سال کی زکوٰۃ دے اور اگلے سال سے شروع کر دے دینا. مطلب اب سٹارٹ کر لے, اب چونکہ آپ کاؤنٹ کریں گے تو پورا زیور ہی چلا جائے گا, نہیں ہو سکتا. توبہ کرے اللہ سے, اور اب اس سال کی 1 دے اور اگلے سالوں سے زکوٰۃ دینا شروع کر دے. ٹھیک ہے, تو سونے چاندی کے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے, اس بات کو آپ یاد رکھ لیں. اور اگر زکوٰۃ آپ چاندی کی چاندی اور سونے کی سونے میں نہیں دیتے ہیں, زیور کی زیور سے نہیں نکالتے ہیں, اس کے بدلے آپ کیش بھی دے سکتے. فار ایگزامپل سونا میرے پاس 10 تولہ ہے, 10 تولے کی زکوٰۃ ہوتی 2.5 گرامس آف گولڈ. 2.5 گرامس کا ریٹ کیا چلتا ہے سمجھو, 1 گرام کا ریٹ 2750, یا یہ 22 کیرٹ کا, یا اگر پیور گولڈ لے آج 24 کیرٹ 29 مطلب 29,500 ہوتا ہے. اس کے حساب سے 29,500 ضرب 2.5 کر دے, جتنا حساب آیا اتنا کیلکولیٹ کرے دے دے. سمجھ رہے آپ, اس بات کو آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو زیور پر بھی زکوٰۃ عبادت رکھیں. اسی طرح سال کے آخر میں سارے مال تجارت پر بھی نفع ملا کر اس پر بھی زکوٰۃ ہے. جو اسٹاک جو آپ کے پاس مال ہوتا ہے, تجارت کا مال ہوتا ہے, اس پر اس کے نفع کو جوڑ کر زکوٰۃ دینا ہے, یاد رکھیں. اب کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے مال آتا ہے مال جاتا ہے, مال آتا ہے مال جاتا ہے, تو 1 سال کہاں گزرتا ہے؟ تو جب مال آتا ہے اور مال جاتا ہے تو ایک ساتھ آپ کے پاس مال کو 1 سال نہیں رہتا ہے, تو وہ اسٹاک جو کنٹینیوسلی 1 ایئر آپ کے پاس ہوتا ہے, مطلب وہ نہیں کہ ایک پروڈکٹ آپ کے پاس 1 ایئر رہتا ہے, بلکہ فار ایگزامپل 100 روپیز کے موبائل میرے پاس ہر وقت دکان میں رہتے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں 100 میں اس لیے دے رہا ہوں, بات سمجھنے کے لیے, حساب کرنے کے لیے آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میرے دکان میں ہر مہینے 10 لاکھ کا بزنس ہوتا ہے, سمجھ لیجیے ایک مثال, 10 لاکھ کا بزنس ہوتا ہے, لیکن 1 لاکھ کے موبائل ہمیشہ رہتے ہیں. سمجھ رہے بات کو, 1 لاکھ کا اسٹاک مینٹین کرتا ہوں, 9 لاکھ کا روٹیشن میں ہوتا, آتے چلے گا, لیکن 1 لاکھ کا ہی پھر ختم ہوا, پھر لائے گا, لیکن 1, تو یہ 1 لاکھ زکوٰۃ ہے آپ کی, وتھ پلس اس میں آپ وہ بھی کریں گے, آپ کا پروفٹ ایڈ کر کے رکھیں گے. مطلب فار ایگزامپل موبائل لینڈنگ کاسٹ 3000 ہے لیکن سیلنگ کاسٹ 5000 ہے, تو 5000 کے حساب سے کاؤنٹ ہوں گا اور زکوٰۃ دی جائیں گی.
سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا جو اسٹاک کنٹینیوسلی ہوتا ہے مطلب آتا اور جاتا رہتا ہے لیکن ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کے پاس فکس ہوتا ہے جو مال میں، انوینٹری میں، گوڈاؤنس میں، دکان میں، شاپس میں، شو رومس میں، آپ کے آفس میں پڑا ہوتا ہے، وہ جو کنٹینیوس پڑا ہوتا ہے اتنا ایک سرٹن اماؤنٹ کا، جبکہ آتا جاتا بہت ہے تو وہ کنٹینیوس اماؤنٹ کو آپ کاؤنٹ کریں گے، یہ میرا مال تجارت ہے جو سال بھر میرے پاس رہتا ہے، اس کی بھی میں زکوٰۃ نکالوں گا۔ اس تعلق سے جو روایت آتی ہے جو ہے مسند شافعی میں، مسند امام احمد میں اور دارقطنی اور بہقی میں ایک روایت آتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ابو عمرو بن حماس اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا۔ ان کے والد چمڑے کا بزنس کرتے تھے اور تیر کے ترکش مطلب وہ جو تیر جس میں رکھتے ہیں نا وہ بنایا کرتے تھے، لیدر کے مرچنٹ تھے سمجھ لیجیے، فروخت کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان کے دکان میں آئے، دکان میں آنے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو یہ سوال کیا، تو انہوں نے کہا میں تو صرف چمڑے کا بزنس کرتا ہوں، یہ سونا چاندی تھوڑی ہے، یہ تو لیدر ہے صرف، تو میں تو جو ہے امیر المومنین فقط چمڑے کا بزنس کرتا ہوں، صرف میں تو لیدر سیل کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اس کی قیمت لگاؤ، اس کی زکوٰۃ ادا کرو، مطلب اسٹاک کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اسٹاک کی زکوٰۃ نہیں، تو یاد رکھیے اگر ایسا کسی نے کیا تھا تو یہ سال توبہ کرے اللہ سے، دے اور اگلے سالوں سے دینا شروع کر دے۔ زیور کو ایسا کہا نا ایک سال کی دے اور اگلا شروع کر دے، ویسے ہی کر لے۔ اب اسٹاک پر بھی، اب اسٹاک میں نے جیسے سمجھا نا آتا اور جاتا ہے، تو سرٹن اسٹاک ہمیشہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ مہینہ 10 لاکھ کا بزنس ہوا لیکن 1 لاکھ کا یہ مہینے اگلے مہینے ہر مہینے ہوتا ہی ہے اسٹاک میرے پاس، میں نے اس کی زکوٰۃ نکالے، جو بھی ہوتا ہے اس بات کو ذہن نشین کر لے، ٹھیک ہے۔ اب مال تجارت کا نصاب کیا ہوگا، تو وہ تھریش ہولڈ کیا ہے، وہ لمٹ کیا ہے کہ یا سونے میں 85.5 گرام، چاندی میں 585 گرام، اس میں کیا ہے؟ تو یاد رکھیے مال تجارت میں سونے اور چاندی میں سے جس کا قیمت کم ہوں گی وہ بنے گا نصاب کی ویلیو، سمجھے آپ؟ تو آج کیا کم ہے ہمارے زمانے میں؟ چاندی کم ہے، تو ہم چاندی کو نصاب بنائیں گے۔ 585 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اسٹاک اگر سال بھر رہتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ 585 گرام چاندی کیا ویلیو ہوں گی؟ کیا تولہ ہے چاندی؟ 600 روپئے، ہندوستان میں 600 روپئے تقریباً، دوسرے ممالک کے اندر سمجھ لیے 700 800 900 بھی ہوتا ہے، کرنسی پہ ڈیپینڈ ہے، بنگلہ دیش میں الگ ریٹ ہے، پاکستان میں الگ ریٹ ہے، لیکن اوور آل انڈیا میں سمجھو 600 روپئے۔ 600 روپئے کے اعتبار سے 60,000 روپئے کلو ہوئی ہے نا۔ 585 گرام کا اب حساب لگا لے کتنا ہوتا ہے 585 گرام ہے نا۔ 585 گرام کو ملٹیپلائی کر لیا، 585 گرام لو تو 58.5 تولہ ہوتا ہے، 58 پوائنٹ کو آپ 600 سے ملٹیپلائی کر لیا، اراؤنڈ 30-35,000 کے ہوتا ہے۔ لیکن میں کوانٹٹی پھر بول رہا ہوں، میری کوانٹٹی میرے ریٹ پہ مت جائیے، آپ کو اپنے زمین زمانے کے حساب سے چاندی کا ریٹ نکالنا پڑے گا، وہاں آپ کو سوچنا پڑے گا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ میں تو ایک رف ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک۔ تو 585 گرام چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس مال تجارت ہوتا ہے تو وہ کرنا ہے، اور یہ باقی سب میں بھی یہی چیز لاگو ہوں گی۔ مال تجارت، سٹاکس، فکس ڈپازٹس، ٹھیک ہے، بینک میں پڑا ہوا ایکسٹرا بینک بیلنس جو ایکسس پڑا ہوا ہے، پلاٹ جس کی قیمت 585 گرام سے سلور سے ایکسیڈ کرتی ہے، سٹاک جس کی ہوتی ہے، سب چیزوں کے لیے سلور کو ہم لیں گے۔ اگر سونا کبھی کم ہوتا ہے تو سونے کو لیا جائے گا، پھر جو بھی کم ویلیو ہوتی ہے اس کو بیس بنایا جائے گا، سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا سال کے آخر میں مال تجارت پہ بھی آپ کو اور ہم کو زکوٰۃ دینا ہے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا۔ جانیے شیخ سہیل رحمانی سے، ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے۔
सिर्फ i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। इसके बाद ज़मीन की पैदावार में गंदम, जौ, किशमिश, खजूर, मुनक्का, इस पे मतलब किशमिश, इस पर भी ज़कात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है, जो है दारक़ुतनी की रिवायत है, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह फरमा कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्ज झेल 4 चीज़ों में ज़कात मुक़र्रर की है। पहला गंदम, गेहूँ, दूसरा जौ, गेहूँ की तरह एक अनाज की एक किस्म, तीसरा किशमिश, किशमिश सूखा हुआ अंगूर, ठीक है, और चौथा खजूर। इसमें आपने ज़कात तय की है, ठीक। अब ये जो है मतलब अनाज पे आ गए हम, तो अनाज में ज़कात के बारे में याद रखिए। अनाज में, पैदावार में, खेती में ज़कात सालाना नहीं है, फसलाना है। हर फसल पे देना पड़ेगा। अगर साल में 2 फसलें आती है तो 2 बार ज़कात देना पड़ेगा। साल में 3 फसलें आती है तो 3 बार ज़कात देना पड़ेगा। फसल की ज़कात ईयर से जुड़ी हुई नहीं है, फसल की ज़कात फसल के कटाई से जुड़ी हुई है। कटा दे दो, साल में 2 बार आती है, 3 बार आती है, 1 बार आती है, उसके हिसाब से। या 1.5 साल में 1 बार आती है तो 1.5 साल में 2 साल में फसल, 2 साल में 2, 4 साल में फसल आती है, 4 साल में 2, 10 साल में फसल आती है, 10 साल में 2। फसल की ज़कात फसल के कटने पर है, और हर बार चाहे वो साल हो या ना हो, साल से कम हो या साल से एक्सीड कर जाए, याद रखिए इस बात को। तो इसकी ज़कात के लिए ईयर फिक्स नहीं है, इसकी ज़कात के लिए फसल आ जाए तो आपको ज़कात देना है। अब ये कितने पे देना है? तो ये है 20 मन। 20 मन की आज के दौर की रफ़ क्वांटिटी मैं कहूँगा वो होती है 725 किलोग्राम। कुछ ने 685 भी कहा, कुछ ने 650 भी कहा, कुछ ने 625 भी कहा, और कुछ ने 725 भी कहा। ये फिर मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो क्वांटिटीज़, वो मेजर्स जो थे वो बहुत फिक्स नहीं थे, सर्टन नहीं थे उस ज़माने के, लिहाजा उसके कन्वर्जन जो आज होता है ना, तो उसमें ये वेरिएशन आ जाते हैं, ये वेरिएशन आ जाते हैं। तो 725 को या आप फिक्स ना ले लें, इससे कम भी अगर कहीं अगर वो लिखा हुआ मिलता है बुक्स में तो उसको भी आप ले लें। 600 तक भी मैंने पढ़ा हूँ कि 600 kgs को भी काउंट किया गया 20 मन के अंदर, चूँकि क्वांटिटी का, वेट का, मेजर्स का कन्वर्जन में ये थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ या इख्तिलाफ़ की बुनियाद पे होता है। जैसे आपको पता है ना, पहले लोग बोलते थे एक पल्ली क्या होता था? एक क्वांटिटी, लेकिन वो फिक्स थी। औरंगाबाद की पल्ली अलग थी, तो जालना की अलग थी, तो बीड़ की अलग थी, ना सब अलग अलग। एक पल्ली तेल, और पल्ली मतलब तेल जिससे निकाल, एक सर्टन था कि भाई वो पल्ली बोलो तो 20 ml से ज़्यादा और 50 से कम, बट वो फिक्स नहीं थी। अब अगर कोई बोले 10 पल्ली तेल डालो, और अब आपको बोले कि मिलीलीटर में बोलो, तो मैं बोलूँगा मिलीलीटर में होगा 10 पल्ली 200 मिलीलीटर से लेकर 500 मिलीलीटर के बीच में, मेजर्स फिक्स नहीं थे। हाँ, और आपने गेहूँ और अनाज को देखा तोलने का तरीका, एक डब्बा होता था, निकाला डाल दिया, बोले ये है डब्बा, ख़त्म। एक सा, हदीस में आता ना, सा भी ऐसी डब्बा था एक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सा यूज़ होता था ना, या मुद यूज़ होता था, ये सब डब्बे थे, सा मुद सब डब्बे थे। अब इसके पहले डब्बा तय करना पड़ेगा तो वेट तय होगा। 1 मुद पानी में आप वज़ू कर लिया करते, 3 मुद पानी में आप गुस्ल कर लिया करते, तो 1 मुद पानी को आप क्वांटिटी में कहते तो 750 ml होता है अप्रॉक्स। और अगर 3 मुद बोले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2.5 लीटर में नहा लेते थे। अब यही पानी का मग जो है ना, पानी भी इसमें आता था, लेकिन वेट्स भी, गेहूँ भी इसमें लिया जाता था। तो इस वजह से ये वेरिएशन होंगे। आप जो इसमें लीस्ट लेवल हो, मुझे ये मिला, बट मैं नहीं कह रहा हूँ यही फिक्स है, इससे नीचे ही गिनती, बल्कि 575 भी मैंने एक जगह पढ़ा हूँ केजीस। मैं बहरहाल ये छोड़ता हूँ आप पर कि आप उसको अपने इलाके के एतबार से तय करें। फिक्स बोलना मेरे लिए भी थोड़ा मुहाल है, लेकिन 20 मन मैं कह सकता हूँ, ये जो रिवायतों में आता है ये क्वांटिटी बहरहाल होती थी, और उसके लिए वो मुद और वो सा और वो बहुत सारी क्वांटिटीज़ मिलकर वो मन तक बहरहाल बात पहुँचती थी। ठीक, तो इतना अनाज होने पर आपको क्या करना है, उसकी ज़कात निकालना है। ज़कात ऐसे अनाज पे निकालना है जो सड़ता नहीं है जल्दी, स्टॉक होता है ईयर्स एंड ईयर्स, वो अनाज पे ज़कात है, याद रखिए, वो चीज़ों पे ज़कात है। ठीक, सब्ज़ी पे ज़कात नहीं, चूँकि सब्ज़ी क्या होती है, निकालते 2 दिन में सड़ जाती है, लेकिन गेहूँ सालों साल, चावल सदियों सदियों बोलना ठीक है ना, हाँ, चावल तो सेंचुरीज रखा जाता था। आपको ना बासमती चावल उसी चावल को कहते थे जो सर्टन अमाउंट, मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल या 100 साल स्टॉक में होता था। जब 100 साल बाद वो निकलता था, उसकी खुशबू और उसकी वो इतनी और वो कीमती होता था। आप बोलेंगे भाई आज का तो 50 रुपये किलो मिलता,
باسمتی. تو یہ باسمتی کیا کیا تھا معلوم آپ کو؟ ریڈیشن کے ذریعے اس کو 1 سال میں 100 سال کی عمر دے دیتے ہو، جس کی وجہ سے وہ 2-3 سال میں تیار ہو جاتا ہے. لیکن ریئل باسمتی کیا ہوتا تھا بتائیں میں؟ 50 سال رکھا ہوا ہے. ٹھیک. تو وہ چیزیں جو اسٹاک کی جا سکتی ہے، سڑتی نہیں ہے، لانگ ٹرم تک سیو ہوتی ہے، ان چیزوں پہ. جیسا انگور منقع بنتا ہے نا، اس کا لانگ ٹرم سیونگ ہے. منقع بہت دنوں تک اچھا ہوتا ہے. کھجور ہی بہت دنوں تک. آج حال ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اس کی حقیقت کیا میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ سچا ہے جھوٹا ہے، لیکن ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں ایک صاحب نے ایک چمڑے کی تھیلی تھی، اس کو بیچ میں سے کاٹا، جس میں ان کے پردادا سگڑ دادا نے کھجور بھر کے رکھے تھے، اجوا مدینے کی کھجور. 120 سال بعد اس کو کاٹا گیا، کھجور جیسے کہ ویسے اچھے تھے، اور اس کو نکال کر کھایا گیا. اللہ عالم، میں نہیں جانتا ویڈیو، اگر جھوٹا ہوگا تو ایک الگ بات ہے. لیکن کھجور بھی ایئرس اینڈ ایئرس اسٹاک ہوتا ہے. ایک بار وہ سوکھ جائے نا، بس پھر وہ ایئرس سالوں سال بعد بھی نکالیے کھجور رہیں گا. تو یہ چیزیں جو اسٹاک کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 100 سال جو بچے، لیکن جو لانگ ٹرم رہتی ہے، لمبا ان کا عرصہ زندگی ہوتی ہے، ایسی چیزوں پہ. تو سبزیوں پہ زکوٰۃ یاد رکھیے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نکلتے سڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. تو کشمش، منقع، گندم، جو، باجرہ، جواری، اور کیا بولوں، مکہ، ہمارے پاس ہندوستان کے اندر اور بھی جو چیزیں ہوتی، چاول اور جو ہوتا، بہرحال وہ سب اس میں انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں، یاد رکھیں. نسائی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق تقریباً 20 من 725 کلو تک نہ پہنچے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نصاب بھی آ گیا، چیزیں میں نے بتا دی. الگ الگ علاقوں میں ہو سکتا ہے اس سے بھی ہٹ کر کچھ اناج اگتے ہوں گے، وہ بھی اس میں آپ ڈال لیں. جو سیو ہو سکتے ہیں، سیو رہ سکتے ہیں، بہت دنوں تک اسٹاک ہوتا ہے، اس کو بھی آپ اس کے اندر انکلوڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اب اس اناج میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس میں زکوٰۃ دینے کے 2 طریقے ہیں، اور دونوں ڈیپینڈ ہے آپ کے ایکسپنسز پر ہے، کیسے لگے یہ اناج. اگر اناج قدرتی پانی سے لگ گیا، مطلب کوئی آپ نے پانی نہیں دیا، نیچرل واٹر فال، اریگیشن، ندی کی وجہ سے پانی آیا، کینال تھا، پانی آ گیا، بس کوئی ایکسپنس نہیں آیا، تو اس پر آپ کو 10% زکوٰۃ دینا ہے. اور 725 کلو سے زیادہ اگر اناج ہو جائے اور پانی اس کو قدرتی ملا تھا، تو کتنی زکوٰۃ جائیں گی؟ 10%. سمجھ رہے؟ 10%، 10واں حصہ. اور اگر پانی آپ نے دیا تھا، کنواں کھدوایا، ٹیوب ویل لگایا، بور ویل لگایا، بورنگ کیا، پانی خرید کر لایا، ٹینکرز پرچیز کیے، ٹھیک ہے، تو ایسی شکل میں 20واں حصہ مطلب 5%. تو اناج کی 2.5 نہیں، اناج کی 5% یا 10% ہے. 10th پارٹ یا 28th پارٹ، 10واں حصہ یا 20واں حصہ، یاد رکھیے. 10واں حصہ کب؟ جب قدرتی طور سے لگتا ہے. اور 20واں حصہ کب؟ مطلب 5% کب؟ جب آپ محنت کرتے ہیں، اسے پانی وغیرہ دیتے ہیں. تو جب خود سے اگ جائے، پانی میں آپ محنت نہیں کی آپ نے، تو جب 10% دیں گے، ورنہ 5%، مطلب 10واں حصہ اور 20واں حصہ. اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. دو اس کا، اس کو عشر اور نصف عشر کہتے ہیں. عشر 10th پارٹ، نصف عشر. عشر 10 کو کہتے ہیں ہاف آف دا عشر، مطلب 10 کا ہاف مطلب 5%. ٹھیک ہے، مطلب 20% ہو جائیں گا. ویسے 20واں حصہ ہوں گا، اور پرسنٹ کے حساب سے 5% ہوں یا 10%. میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ واضح. دلائل اس کے بہرحال بہت سارے موجود ہیں. بخاری کی روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس زمین میں بارش یا چشمے یا پانی پلائیں یا زمین تر اور تازہ ہو، اس کی پیداوار کا 10واں حصہ زکوٰۃ ہے. اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے، اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے. جو نیچرلی اریگیٹ ہو، مطلب پانی مل جاتا ہے، اس کو 10%، اور جس کو آپ محنت کرتے کنواں وغیرہ لگاتے ہیں، اس کے لیے الگ. ٹھیک ہے. کھجور اور انگور کی زکوٰۃ کے لیے خرص کا طریقہ اختیار کریں گے. خرص مطلب ان کی زکوٰۃ طے ہوتی ہے کچے مال میں اور ادا کی جاتی ہے سوکھے ہوئے مال میں. اس کو ہوتے ہیں خرص. خرص کیا ہوتا ہے؟ باغ میں جائیں گے اور اندازہ لگائیں گے، یہ ایک خوشہ ہوں گا 10 کلو کا، ایک جھاڑ پہ 2 خوشے 20 کلو کا، 100 جھاڑ کے اوپر لگے ہوئے، مطلب سمجھ رہے ہو آپ، ملٹیپلائی بائی 20 کر دیں گے، مطلب 2000 کلو. 2000 کلو کی زکوٰۃ دینا ہے. اندازہ لگایا جائے گا دیکھ کر، لیکن پے کیا جائے گا سوکھنے کے بعد. کہ تو اگر سوکھے نا، ظاہر سی بات ہے، سوکھے نا بیکار ہو گیا اس کا مطلب. سوکھنے کے بعد تو یاد ہے، کھجور اور انگور کے اندر یہ ہوتا ہے، گیلی ہوتے ہیں نا، بعد میں سوکھتی ہے. تو کھجور اور انگوروں کے اندر زکوٰۃ کرنے کے لیے خرچ کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے. اور کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے اور انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگور سے ادا کی جائیں گی. اندازہ لگایا جائے گا گیلے میں اور دیا جائے گا سوکھے میں، یاد رکھیے. اس کے تعلق سے جو روایت آتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی کی روایت ہے، انگور کی زکوٰۃ
اس طرح مطلب خرچ کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ خرچ کے طریقے سے ادا کی جاتی ہے، نیز انگور کی زکوٰۃ کشمش سے ادا کی جائیں گی، اور کھجور کی زکوٰۃ خشک کھجور سے۔ اندازہ لگا جائیں گیلے میں، ادا کیا جائے گا سوکھے کے اندر، یاد رکھیے اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں یہ بھی یاد رکھیے، اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور مال میں نہیں دینا چاہتے، اناج میں نہیں دینا چاہتے، تو اس کو بھی آپ کرنسی میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل 10 کنٹل اناج ہوا، زکوٰۃ ہو رہی ہے 10%، مطلب 1 کنٹل، آپ 1 کنٹل کا ریٹ کیا چل رہا ہے گیہوں کا 2500، تو 2500 بھی دے سکتے ہیں، چونکہ آج کل یہ متبادل نکل گیا ہے، ورنہ اس زمانے میں تو سونے کی زکوٰۃ سونے سے، چاندی کی چاندی سے، انگور کی انگور سے، کھجور کی کھجور سے دی جاتی تھی، ٹھیک۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شہد کی پیداوار میں بھی عشر ہے، شہد بھی چونکہ اسٹاک ہوتا ہے ایئرس اینڈ ایئرس، اس میں بھی عشر کا تقاضا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد میں عشر لیا ہے، مطلب 10% لیا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے رکاز، دفن شدہ خزانہ اگر مل جائے تو اس میں 20% ہے، اور یہ 20% یاد رکھیے بغیر نصاب کے، اس میں نصاب نہیں، کتنا ہی ملے دینا پڑے گا 20%، ٹھیک ہے۔ اس کے تعلق سے جو ہے روایت کے الفاظ جو یہ ہے، روایت یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اس کے الفاظ کا خالی ایک تھوڑا حصہ رکھتا ہوں۔ دفن شدہ خزانہ رکاز دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے، اور اس کا کوئی نصاب نہیں، جتنا ملے اس میں 20% نکال دو، یہ اس کا جو ہے مطلب تھریش ہولڈ ہے زکوٰۃ کی، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، سمجھیے آپ کتنا ملے، مطلب میرے کو تو بھائی 1 تولہ ہی ملا، لیکن وہ خزانہ ہے، 20% دینا پڑے گا اس میں سے، آپ نے کوئی محنت نہیں اس کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ 20% اس کا وہ ہے، اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، تو 2.5% سے لے کر 20% کے بیچ میں زکوٰۃ ہے۔ 2.5، 5، 10 اور 20 پورے آپ نے دیکھ لی۔ بہرحال یہ زکوٰۃ کی الگ الگ مقداریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پوری رکھ دی۔ اب بس مختصر جانوروں کی زکوٰۃ دیکھ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تاکہ یقیناً ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بٹ ایک بس نالج کے لیے میں بھی سرسری رکھ دے رہا ہوں۔ بہت سارے اس کے ڈیٹیل مسائل تو مجھے بھی نہیں پتہ ہے، چونکہ وہی پرابلم، جیسا کہ اتنے سال کا ہوتا، ہم کو یہ نہیں معلوم جانور کتنے سال کا کب ہوتا، سمجھ۔ یہ تو جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں منہ کھول کے، ہے نا، منہ کھول کے دیکھ لیتے ہو کتنے کا ہے۔ اب انسانوں کے منہ کھول کے نہیں انداز لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اور صرف جانوروں کے لیے ہوتا ہے، اس کے دانت ہوتے ہیں پیدائشی، لیکن وہ ٹوٹ ٹوٹ کے جب نئے آتے ہیں تو آپ پتہ کر سکتے ہیں 2 دانتا، 4 دانتا، 6 دانتا، اس کی ایج کیا ہے، 8 دانتا ایج کیا ہے، بہرحال ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ کر سکتے ہیں، چونکہ ہم لوگ تو کبھی جانور کو نزدیک سے دیکھے بھی نہیں گے، ہم میں سے اکثر غور سے کہ کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، بٹ میں مختصر رکھ رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، تفصیلات میں کہہ رہا ہوں، شروع میں جو کہا اور ابھی بھی جو کہہ رہا ہوں علماء سے آپ رجوع کر کے فتاوے جس کو کہتے ہیں نا، ایگزیکٹ آپ کا مسئلہ کیا ہے وہ پوچھ کر کرے تو زیادہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ آئیے بس مختصر سے میں لے لیتا ہوں جانوروں کے اندر زکوٰۃ کیا ہے۔ 4 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 4 اونٹ سے زیادہ اگر ہوتے ہیں تو 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد 1 بکری زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 4 تک کچھ نہیں ہے، 5 کے بعد سے لے کر ایوری 5 پر 1 بکری زکوٰۃ، کب تک؟ 24 تک، ہر 5 کے بعد 1 بکری، 10 2 بکری، 15 3 بکری، ٹھیک ہے، یہ اس کا انسان۔ 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی دینا پڑے گی۔ 25 سے لے کر 35 اونٹ ہے تو 1 سال کی اونٹنی دینا پڑے گی۔ 36 سے لے کر اگر 45 کے بیچ میں اونٹ ہیں تو 2 برس کی اونٹنی زکوٰۃ میں دینا ہوگی، مطلب 1 سے 24 کے آپ نے نکال دی بکریاں، پھر 24 سے 35 کے لیے 1 اونٹنی 1 سال کی، پھر آپ سمجھے نا 36 سے لے کر 45 کے لیے آپ 2 سال کی 1 اونٹنی نکالیں گے۔ 46 سے لے کر 7 اونٹوں تک 3 برس کی اونٹنی دینی ہوں گی زکوٰۃ کے اندر۔ 61 سے لے کر 75 اونٹ اگر آپ کے پاس ہے تو 4 سال کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 76 سے لے کر 90 اونٹ اگر آپ کے پاس ہے 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے، اور 91 سے لے کر 120 اونٹ تک اگر آپ کے پاس ہے تو 3 برس کے 2 اونٹنیاں آپ کو اس میں زکوٰۃ میں دینا ہے، اور 120 سے لے کر اس سے آگے ہے تو 120 سے زائد تعداد پر ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی، اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی جو اونٹنی زکوٰۃ میں دینی ہوں گی۔ یاد رکھیے کوئی شخص کم نصاب، مطلب نصاب سے کم ہونے کے بعد بھی اپنی خواہش سے زیادہ دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں، آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے، اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے، ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ
رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ میں کیوں کر رہا ہوں، نہیں زکوٰۃ تو ایگزیکٹلی دینا، زیادہ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ زیادہ دے سکتے، کم نہیں دینا ہے، یاد رکھیے، جو اس سے زیادہ دینا چاہے کوئی مسئلہ نہیں۔ آئیے آگے بکریوں کا دیکھ لیتے ہیں۔ 40 سے کم بکریوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں، ٹھیک ہے۔ 40 سے لے کر 120 بکریوں تک جو ہے زکوٰۃ جو ہے ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ 120 سے لے کر 200 بکریوں تک یاد رکھیے 2 بکریاں زکوٰۃ ہے۔ 201 سے لے کر 300 بکریوں تک زکوٰۃ 3 بکریاں زکوٰۃ ہے۔ 300 سے زیادہ ہو تو ہر 100 بکری پر ایک ایک بکری زکوٰۃ میں آپ کو دینا ہوں گی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے 30 سے کم گایوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 30 گایوں پر اگر 30 ہو جائے آپ کی، 30 سے کم مطلب 29 سے تو نہیں ہے، 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ میں ادا کرنا ہوں گی۔ 40 گایوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی ادا کرنا ہوں گی۔ بچڑا بچڑی دونوں چلیں گا، لیکن اونٹوں کی زکوٰۃ میں اونٹنیاں ہیں، مطلب ایگزیکٹلی جو بتایا گیا حدیث میں میں رکھ رہا ہوں۔ تو 40 سے اوپر 2 سال کے بچڑا یا بچڑی جو ہے زکوٰۃ میں دینا ہوں گی۔ 60 گائیں اگر ہو آپ کے پاس تو 2 بچڑے یا بچڑیاں جو 2 سال کی عمر کی ہو وہ زکوٰۃ دینی ہوں گی، اور 60 سے زیادہ گایوں پر ہر 30 کے اضافے پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی، اور 40 کے اضافے پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ میں ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے، جو اوپر میں نصاب بتایا جانوروں کا، اس تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ آدھے سال سے زیادہ نیچرل گھاس پہ چرتا ہو تب یہ زکوٰۃ ہے، لیکن جن جانوروں کو آپ ہی لا کر کھلاتے ہیں 100% ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے انکم پر زکوٰۃ ہے۔ یہ وہ جانور ہے جو ریوڑ ہے، گھومتا پھرتا ہے، چرتا پھرتا اور آتا ہے، جس کو آپ کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، جس کو فیڈنگ آپ نہیں کرتے، یہ نیچرل اس پہ فیڈنگ ہوتی ہے، تو علماء لکھتے ہیں نصف سال سے زیادہ ہی نیچرل فیڈنگ پہ ڈیپینڈ ہے، تب ان کے اوپر یہ زکوٰۃ ہے، جس کے تعلق سے ایک ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 40 اونٹوں میں جو جنگل میں چرنے والے ہو، آپ نہیں کھلاتے ان کو، جنگل میں چرتے، اب آپ نے بھینسیں پال لی، آپ کھلاتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں، ان کی انکم پہ، دودھ وغیرہ پہ زکوٰۃ ہوں گی اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو، لیکن بھینسوں پہ نہیں ہوئی، کیوں؟ آپ کھلاتے ہیں ان کو، یہ ریوڑ نہیں ہے جس کو آپ پالتے، سمجھے آپ بات کو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو آپ نے فرمایا ہر 40 اونٹوں میں جو جنگل میں چرنے والے ہوں 2 برس کی اونٹنی جو تیسرے سال میں ہو بطور زکوٰۃ ادا کرنی ہوں گی، تو یہ وہ جانور ہے جو نیچرل اس سے فیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن ہم لوگ سوال کرتے عموماً اس پہ ہے کیا، اس پہ ہے کیا، اس پہ، وہ بھی رکھ دے رہا ہوں تاکہ میکسیمم کوشچنز اس میں کور ہو جاتے۔ پہلا، ذاتی استعمال کی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، کڑیاں، کپڑے، اچھے اچھے چشمے، گوگلز، کار، بنگلوز، ویلاز، ایکسٹرا گھر، فلیٹس، ٹھیک ہے، اپنے استعمال کے لیے پلاٹ لیا ہوں، فیوچر میں بناؤں گا، آج نہیں بناؤں گا، اس پر بھی نہیں ہے، سمجھا۔ وہیکل جتنے بھی آپ نے پالے ہیں، گھوڑے جو آپ استعمال کے لیے رکھتے ہیں، شوق سے آپ نے گائے بیل پال لی، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھے، چونکہ استعمال کی چیزیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اس سے کچھ بھی انکم ہوتی ہے، اور انکم 525 گرام چاندی کے لیول پہ آ جاتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، وہ رول یاد ہی رکھیے آپ، انکم ہوتی ہے اور 585 گرام سے سلور کے برابر 1 سال بچتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، گھوڑا استعمال کی چیز تھی اور غلام لوگ خریدتے تھے، زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ۔ کھیتی باڑی کرنے کے لیے جو مویشی استعمال ہوتے ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں، مطلب میں نے کھیتی کے لیے ہل جوتنے کے لیے 50 بیل گائے رکھا ہوا ہوں، اس پہ زکوٰۃ نہیں، چونکہ ان کو کھلانا ہی مجھے پڑتا ہے۔ ہاں ان کی پیداوار پر جو اگر بچتی ہے 1 سال تو اس پہ ہے، لیکن ان پہ نہیں ہے، بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث کا ایک حصہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کام کرنے والے مویشیوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، جس سے آپ کام لیتے ہیں، ٹھیک۔ اس طرح سبزی کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے، دارقطنی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں الفاظ ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں، نہ ہی عاریت کے درختوں میں۔ عاریت کے درخت وہ درخت ہوتے ہیں جو آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں جس کا فائدہ وہ اٹھاتا ہے، چونکہ وہ فائدہ اٹھاتا ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو نہیں دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا 5 وسق 725 کلو گرام سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں ہے، نہ کام کرنے والے جانوروں میں اور نہ ہی جبیہہ میں زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ اور سقروی کہتے ہیں
کہ جبیہ سے مراد گھوڑا اور خچر اور غلام، مطلب وہ چیزیں جو استعمال کے لیے گاڑی وغیرہ جیسا آج بولیں گے ان میں بھی زکوٰۃ نہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ چند وہ چیزیں جس میں زکوٰۃ نہیں، یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد ساری چیزوں کے لیے جس سے بھی آپ انکم حاصل کرتے، کرائے کے گھر ہے تو کرائے کے گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑیاں جو کرائے پہ چلتی ہے ٹورسٹ وہیکل سے آپ کی، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، اس کی آنے والی انکم پر جو کہ اگر آنے کے بعد 585 گرام چاندی کے برابر ہوتی ہے اور 355 ڈیز بچتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کی ڈیری ہے تو ڈیری کے جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ڈیری سے آنے والی انکم اتنی ہوتی ہے کہ جو 585 گرام چاندی کے برابر ہوتی ہے جو سال بھر بچتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہیں انویسٹ کر رکھا ہے، انویسٹمنٹ چونکہ آپ نے انویسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بزنس میں آپ کو اس انویسٹ پر زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ نے کسی کو ادھار دیا، یاد رکھیے اس ادھار پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے جو آنے والا ہے، جو ادھار کے ڈوبنے کا امکان ہے کہ اب نہیں ملے گا، بیڈ ڈیپتھ ہو گیا ہے، اس کی آپ زکوٰۃ نہ دیں، جس سال ملے علماء لکھتے ہیں اس سال 1 سال کی زکوٰۃ دے دے۔ جیسا مثال کے طور میں نے آپ کو ادھار دیا، 1 سال ہو گیا آپ سے مانگا، آپ نے نہیں دیا، دوسرے سال آپ نے ایزی لے لیا تو مجھے لگا آپ نہیں دیتے، 2-4 سال بعد آپ نے لا کے دے دیا، تو ایک تو میں جب پے کر چکا تھا جب تک امید تھی، جب امید ختم ہوگی میں نے پے کرنا بند کر دیا، جس سال آپ لا کے دیں گے پھر میں اس سال اس کی زکوٰۃ انشاءاللہ عزیز صرف 1 سال کی زکوٰۃ دوں گا، چونکہ وہ ڈوبنے کا امکان تھا اور مجھے لگا تھا پیسہ ڈوب گیا، بیڈ ڈیپتھ ہو گیا تھا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ادھار تو سب پر ہوتا ہے تو کیا مقروض آدمی زکوٰۃ دے؟ آج کے زمانے کی جو ادھار ہے اس کو ادھار نہیں مانا جائے گا، جو کہ اتنا کامن ہے۔ میں 10 لاکھ کا مال لیتا ہوں، 10 لاکھ میرے ادھار ہے کسی پر، کامن ہے، مطلب یہ بزنسز کا آج کل ٹرمز اتنے کامن ہیں کہ اس کو ادھار کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ادھار اس بوجھ کو کاؤنٹ کریں گے، اس مال کو کاؤنٹ کریں گے جس کے بوجھ تلے آپ دبے ہوتے ہیں، جس کی فکر آپ کو کھائی جاتی ہے۔ آج ادھار ایک کامن چیز ہے۔ فار ایگزامپل میں 10 لاکھ کا مال اٹھاتا ہوں ایک کمپنی سے، 10 لاکھ کا ادھار بھی دے چکا ہوں، 10 لاکھ کا اسٹاک بھی پڑا ہوا، یہ ادھار تو سب پہ ہوتا ہے۔ اس کا کیلکولیشن کیسے کریں گے آپ معلوم؟ اسٹاک فار ایگزامپل 100 روپیز، گولڈ 100 روپیز، سلور 100 روپیز، کیش وغیرہ جو بھی میرا اکاؤنٹس میں ایف ڈیز وغیرہ، باؤنڈس، شیئرس اور جو بھی یہ سب آپ نے کاؤنٹ کیا، لکھ لیا۔ کیا آنا ہے وہ بھی انکلوڈ کیجئے اس میں، اکاؤنٹس بنائیے، مطلب اب کیا آنا ہے